بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب دوست، سب ساتھی خیر و عافیت سے ہیں؟ اچھا جی، کچھ دن پہلے تقریباً 4 سے 5 دن پہلے میں جب صبح آیا تو یہ جو پٹ سامنے کھڑی ہے یہ اسی کیفیت میں کھڑی تھی، اور ابھی یہ موو نہیں کر رہی، لیکن یہ گردن کو اندر کی طرف اپنے یعنی کہ نیچے کی طرف کھینچتی ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا کرتی ہے۔ تو پھر اس کا ٹمپریچر چیک کیا فوری طور پہ، تب یہ ایسی کھڑی تھی۔ ٹمپریچر بھی اس کا تقریباً ٹھیک تھا، بلکہ تھوڑا نیچے تھا، 107 تھا، جو کہ عام طور پہ جانوروں کا 102 اور 103 کے بیچ میں تھا، یعنی 102 سے 103 کے بیچ میں۔ تو اس کا 101 سے 102 کے بیچ میں تھا۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کھا پی نہیں رہی تھی جیسے ابھی کھڑی ہے۔ میں نے پھر مختلف اپنے جو فارمر ساتھی ہیں ان سے رابطہ کیا، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا تھا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اس کی جو گردن کی موومنٹ تھی وہ بڑی آکورڈ سی تھی، نارمل نہیں تھی، جس طرح سے گردن کو کھینچتی تھی۔ تو اس کا سارا چیک کیا، اس کی گردن وغیرہ کو ادھر ادھر ہر طرح سے کہ کہیں چوٹ تو نہیں آئی، کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، وہ چیز بھی سامنے نہیں آئی۔ پھر میں نے میرا رابطہ ہوا حسن شاہ صاحب سے، فرحان بھائی سے بات ہوئی، ان سے مشورہ لیا، ان کا کہ ٹرائی کرو کہیں اس کے جگر کا مسئلہ نہیں ہو، کیونکہ انہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تھی، انہیں میں نے جسٹ ویسے زبانی بتایا۔ تو کہتے ہیں اس کے جگر کا مسئلہ نہ ہو، جو جانور جو ہے وہ ٹمپریچر بھی نہیں ہے اور کھا پی بھی نہیں رہا، تو اور مزید یہ ہے کہ اس کو نیوروبیان لگاؤ اور ڈیکسامیتھاسون لگاؤ۔ میں نے ڈیکسامیتھاسون بھی لگایا، نیوروبیان بھی لگایا، جانور فریش ہو گیا، کھانے پینے لگ گیا۔ اور میں نے محسوس کیا کہ جس سے جب موو کرواتے ہیں نا تو یہ منمناتا ہے، جیسے جانور کو درد ہو جب ادھر ادھر سے کریں۔ تو میں نے اسے لاکسن انجیکشن بھی لگا دیا، جو درد سوزش وغیرہ کے لیے اور یہاں تک کہ بخار کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے جانور فریش ہو گیا۔ 2 دن میں نے اس کی ٹریٹمنٹ کی تو دوسرے تیسرے دن یہ بالکل فریش بھاگی پھر رہی تھی۔ تو مجھے بھی یہ ہوا کہ شاید اس کے کوئی مسل کو کھینچ پڑ گئی یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا۔ تو پرسوں یعنی کہ 3 دن کے بعد میں نے وہ ٹریٹمنٹ روکی چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ ٹھیک ہے بالکل۔ تو ویری نیکسٹ ڈے جب میں صبح آیا تو اس کی وہی کیفیت تھی سیم۔ تو کل میں نے اسے پھر وہی ٹریٹمنٹ دی، لیکن اب جو ہے وہ صبح میں آیا ہوں تو یہ اندر ہی کھڑی تھی اور ایسے سر کونے میں دے کے۔ جب میں نے اس کو پیچھے سے موڑا جا کے ہاتھ سے پکڑے کان سے، تو اس کی موومنٹ میں تکلیف تھی مڑتے ہوئے، اور وہی اس کی گردن کی عجیب سی ٹیڑھی سی کر کے موو کر رہی تھی۔ تو میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہی ہے کہ اس کے دماغ میں مسئلہ آ گیا۔ اب وہ جو دماغ کا کیڑا کہتے ہیں وہ پرابلم ہے، یا اس میں جو کہتے ہیں پانی سا بھر گیا ہے وہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اب اس کا ایک تو وہ حل ہو سکتا ہے جو فرحان بھائی نے دیسی طریقہ بتایا ہوا ہے، وہ اپنے ایک ویڈیو میں، وہ جو اس میں نسوار، تمباکو اور فرنائل آئل، یہ چیزیں کچھ مکس کر کے ایک مخصوص کوانٹٹی میں تو ناک میں کچھ دن ڈالی جاتی ہے، ساتھ میں انجیکشن سے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اب وہ ساری کی جا سکتی ہے، لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ موسم ایک دم سے ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ابھی یہ جانور کی اگر ہم ٹریٹمنٹ کرتے بھی ہیں نا تو یہ کمزور ہوگا مزید۔ کیوں کمزور ہوگا آپ کو بھی پتا ہے، جب جانور کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہو اور جانور تکلیف میں بھی ہو، وہ ٹھیک سے کھاتا پیتا نہیں ہے، تو اس کی امیونٹی جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی بری طرح سے۔ اور یہ اچھا خاصا سمجھیں کہ اگر ہم فارمنگ کے حساب سے دیکھیں تو اس پہ خرچ بھی آئے گا، اور یہ کمزور بھی ہو جائے گا، تکلیف بھی جانور کو زیادہ آئے گی، اور اس کے بعد پھر چانسز ہوں گے کہ یہ ریکور ہو جائے۔ جسٹ سپوز ہم ایسا امیجن کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کی اور یہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئی، اس کے بعد کیا؟ یہ تو کمزور ہو چکی ہوگی، اس کا امیونٹی جو ہے وہ بھی ڈراپ ہو چکی ہوگی، قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہوگی۔ تو آگے جب شدید سردیاں آئیں گی تو بہت چانسز ہیں کہ اس جانور کو ٹھنڈ لگ جائے، باقی جانوروں جو کی نسبت یہ کمزور ہوگا تو اس کو ٹھنڈ لگ جائے گی، اور وہ اگر اس کا نمونیا وغیرہ کا اٹیک آ گیا تو یہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو اتنا لمبا کھینچنے کی بجائے، جسے کلنگ کہتے ہیں فارمنگ میں، وہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ یہ صرف میں اسی لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھا سکیں۔ اگر یہ کوئی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری قسم کا جانور ہوتا تو پھر میں اس پہ ضرور محنت کرتا، ٹھیک ہے، پھر رسک بھی لیتے۔ یہ ایک درمیانی کیٹیگری کا جانور ہے۔ میرے پاس ایک شروع میں بکری تھی، اور
اس سے بچے لیے تھے. ایک وہ اندر جو وائٹ کھڑا ہے وہ اس کا بھائی ہے, ٹھیک ہے. یہ 2 جوڑا ہوئے تھے میرے پاس, اور یہ صرف وہی سیکھنے کے لیے کہ کس طرح بچے لیے جاتے ہیں اور ان کو کس طرح پالا جاتا ہے. تو یہ بڑے اچھے جا رہے ہیں دونوں, لیکن یہ اب مسئلہ آ گیا تو اس کو ہم کھینچیں گے نہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو کسی کو اگر دیں گے تو ابھی میں اسے لگاؤں انجیکشن, یہ فریش ہو جائے گی بالکل, آدھے گھنٹے بعد یہ بالکل فریش ہوگی. لیکن وہ کسی کو دیں گے ایک تو وہ دھوکہ ہوگا, دوسرا یہ ہے کہ کسائی کو دیں گے تو کسائی نے ظاہری بات ہے کسائی والا ریٹ لگانا ہے. تو ہم نے جو بیمار بکریاں کسائیوں سے کھانی ہیں تو کیوں نہ اس کو ذبح کیا جائے, جو ایک حق اللہ نے ہمیں دیا, اور جانور کو بھی اس تکلیف سے نجات دی جائے اور اپنے ذہنی طور پہ بھی اس ٹینشن سے باہر آیا جائے. تو میں نتیجے پہنچا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس کو مزید سوئیاں چبھائیں, مزید اس پہ تجربات کریں اور اس پہ ٹائم لگائیں, وہی ہم دوسرے جانوروں پہ توجہ دیں گے. تو اس کو ہم سلاٹر کر دیتے ہیں, یعنی اس کو ہم ذبح کر دیتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو اسی چیز پہ تھی کہ فارمنگ میں جو جانور ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اگر کوشش کریں کہ اگر تو سٹارٹنگ میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو تھوڑا بہت ٹریٹمنٹ کرنے سے وہ ریکور ہو جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے. اگر کوئی اس طرح کا مسائل آ جاتے ہیں, خاص طور پہ جیسے یہ دماغ کا بڑا اس طرح کا, میں انگلش کے الفاظ بڑے استعمال کر رہا ہوں حالانکہ میری ہے بھی کمزور, تو کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے جو بہت پیچیدہ ہے, تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں نہ جانور کو بہت زیادہ کھینچیں اور نہ خود بہت زیادہ اس جانور کے پیچھے ذلیل ہوں, کیونکہ کلنگ بہرحال فارمنگ میں جہاں وہ دیکھیں یہ ابھی اس کی موومنٹ یہ دیکھیں, یہ اب اس کے دماغ میں وہ جو موومنٹ ہو رہی ہے, اگر کیڑے ہیں یا جو بھی, تو اس کی تکلیف کی وجہ سے ہے یہ چیز. تو اس پہ ہم تجربات نہیں کریں گے مزید. اس کو میں ابھی لڑکے کو بلاؤں گا کسائی کو اور اس کو ذبح کروا لوں گا, اور اس میں دیکھوں گا ابھی کہ اس کے دماغ میں کیا کنڈیشن تھی اس کو کھلوا کے, تو ہو سکا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ٹھیک ہے جی. تو باقی سب کے جان و مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, اپنے جانوروں کا خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اجازت دیں, اللہ حافظ. اب ظاہر اگر آپ دیکھیں تو جانور کے تقریباً جو حرکات ہیں وہ ایسی ہی ہیں کہ جیسے جانور کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے, سر میں تکلیف محسوس کر رہا ہے. لیکن جس وقت اس کو ذبح کیا گیا تو اس کا سر بالکل ٹھیک نکلا, اور مسئلہ جو ہے اس کے ہارٹ کا نکلا ہے. اب وہ ہارٹ کیوں ڈیمیج تھا یہ بھی اب اندازے لگائے جا سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ سم ٹائم ہمیں ذبح کر دینا ہمارے پاس سب سے بہتر حل ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو کھینچیں اور اس پہ خود بھی پریشان ہو اور جانور کو بھی تکلیف دیں. تو گوٹ فارمنگ میں یہ چیزیں بہرحال چلتی ہیں اور اس کو اس طرح سے تھوڑا سا لے کے چلنا پڑتا ہے. تو باقی دعا میں یاد رکھیں جی, اپنے جانوروں کا خیال رکھیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ حافظ.